یہ سر پاکستان یہاں میں پہ نا آپ نے اسلام کی بات کی ہے ٹارگیٹس کی, ٹھیک ہے, تو اگر فرض کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگر میں اپنا ٹارگیٹ رکھتا ہوں کہ I have to do something for the Muslims who are suffering around the globe right now, right, میرا ٹارگیٹ سیٹ ہے, بٹ میری جو ایکزرشن ہے وہ بیسیکلی تو اسی طرف ہو رہی ہے نا, جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ ادھر ہی ہے, اسی ایک سرکل کے اندر میں گھوم رہا ہوں. جب میری بیسک ایکزرشن ہی وہاں پہ ہے تو ہاؤ کین آئی ایکچولی پرفارم سم تھنگ اباؤٹ دیٹ جو میری ٹارگیٹ ہے اس کے اکارڈنگلی, جب میرا بیسک جو میری ایکزرشن ہے وہ اسی سرکل کے اندر میں گھوم رہا ہوں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کوئی بھی فیلڈ پکڑ لیں, آپ مجھے یہ چھوڑیں کہ کمپیوٹر سائنسز یا اس نوکری یا کمپنی کی یا کام کی کیا ڈیمانڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اوپر دین کی کیا ڈیمانڈ ہے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. افیکٹیوٹی تو آپ کو ہر کام میں لے کے جو بھی ہر آپ 18 فیلڈز میں تو نہیں جا سکتے نا, ایک ہی فیلڈ میں جائیں گے. سو ڈیمانڈ آف اسلام از آلویز گوئنگ ٹو بی دا سیم آن ایوری ہیومن مین اینڈ وومن, سیم ہے. اللہ کو پتا ہے کہ الگ الگ انتظامات اللہ نے ہر انسان کو اپنی اپنی لائف میں ڈالا ہے. میں اور آپ ایک لائف میں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے, مگر اصول ہم سب پہ ایک لگ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے دین کے اینگل سے دیکھنا ہے. ہمارے پاس ایبسولوٹ سینٹر ہے. کسی اور فلسفے میں ایبسولوٹ سینٹر نہیں ڈکلیئر ہوا, اللہ کے فلسفے میں ہو گیا کہ بھائی سمپل آخرت کے اوپر مرکوز کر دو. ہر کام آپ جب کرو گے اس کا سوال ہوگا, ہر لمحے کا, ہر معاملے کا سوال جواب ہوگا. سینٹرلائز کر دیا دین کو. اب آپ جس مرضی فیلڈ میں جائیں گے, جب تک آپ کی فور سائٹ آگے سے آگے پہنچانے کی نہیں ہوگی, مطلب صحیح چیز کے, صحیح اصولوں کی, معاملات کو, اس ترقی کو, کے اثرات کو, تو تب تک آپ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کا کیا نام ہے؟ چلیں آپ کا جو بھی نام ہے, ٹھیک ہے, محمد علی نام ہے آپ کا فار ایگزامپل. میں آپ سے ویسے آپ کمپیوٹر سائنسز میں, ہاؤ آر یو کمپیئرنگ یور سیلف ایز ادر پیپل آف دا کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ اینڈ فیلڈ؟ کیا آپ کی رینکنگ ہے ان ٹرمز آف یور کمپیٹنس, ان ٹرمز آف یور اچیومنٹ؟ کس پرپز سے آپ نے کرنی ہے کمپیوٹر سائنس؟ ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس اینگل سے پکڑا ہوا ہے سبجیکٹ میٹر. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وین آئی پکڈ اپ نیوروبیولوجی آئی نیو فرام ڈے ون. خیر میری تھوڑی سی ٹریننگ ہوئی تھی, میں نے سائیکالوجی اس وجہ سے نہیں پکڑی تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. نیوروبیولوجی تو میں نے پکڑی اس لیے تھی کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. میں نے آگے پہنچانی ہے بات. اس کے اندر راز چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آ رہتے ہیں. نظر ڈھونڈنے والے کو ہر چیز نظر آ رہتی ہے. جو بھی جس نیت سے آپ ڈھونڈیں گے وہ چیز نظر آ ہی جائے گی آپ کو, جس بھی چیز کی نیت سے ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ. تو کیا ہوا پھر وہ راز افشاں ہوئے. اب میں یہ تو سوچ نہیں رہا ہوتا ہوں کہ پیسے کتنے کمانے نیورو سے. میں نے تو پڑھایا بھی نہیں نیورو. I didn't even teach for one day. I didn't even teach. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں مجھے, روز آرٹیکلز, روز کتابیں, روز ڈسکشنز, کہاں جانا پڑتا ہے. میں تو کچھ ایسے معاملات میں, کچھ ایسے ملکوں میں بھی گیا ہوں جہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیوں, کیونکہ وہ کانفرنس ہی ادھر ڈھونڈنا تھا کہ یہ کام انہوں نے کس اینگل سے پکڑا. کیونکہ پرپز وہ تھا. اور یہ میں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, پیسوں کے پرپز میں بھی لوگ کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں, افریقہ میں بھی جا کے, یورپ میں بھی جا کے. نیٹ ورک بڑھانی ہوتی ہے سیلز مین نے, جا کے لوگوں سے ملتے ہیں, تعلقات بڑھیں گے تو کلائنٹ آئیں گے. ہر فیلڈ میں ڈیمانڈز وہی ہیں. اصول کیا ہے کہ جب بھائی اب 100 سال بعد جب ترقی ہوگی تو میں اسلام کو کس طریقے سے دکھا سکوں گا دماغ کے ان حصوں کے اندر جو نیوروبیولوجی کھول رہی ہے. اسلام کو دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ انہی کوڈز کے اندر دیا, ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ تاجر ہے, ایک سمپل آلو کی ریڑھی لگاتا ہے, سمجھ لیں, اس نے کیا آگے ترویج کرنی ہے 100 سال کی؟ اس نے بتانا ہے اللہ کے اصولوں کے اوپر میں تجارت کر کے دکھاؤں گا لوگوں کو. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اسلام آباد کے, پنڈی کے, لاہور کے وہ دکانیں جو اللہ کے اصولوں میں کام کر رہے ہیں, وہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں, پیسہ آتا ہے نہیں پیسہ آتا نہیں آتا, 0 پیسے آتے ہیں. اٹس ناٹ آور بزنس. ہمارے بارے میں جو امپریشن آگے جاتا ہے وہ کس بنا پہ جاتا ہے, اس کس نیت سے جاتا ہے کہ بھائی میں 2 نمبری نہیں کرنے دوں گا. اب وہ ظاہر ہے آلو کی ریڑھی لگائے گا ایک بندہ, اس نے دنیا کی ارتقاء اس طرح تو نہیں لے کے جانی, مگر اسلام وہ بھی آپشن دے رہا ہے ریڑھی والے کو بھی کہ بھائی یہ بندہ سچ بولتا ہے, یہ بندہ صاف بتاتا ہے اتنے کے لیے اتنا پروفٹ رکھوں گا میں, یہ صاف بتاتا ہے یہ چیز اتنی خراب ہے اتنی ٹھیک ہے. ہر کام کے اندر آپ نے اینگل جو دینا ہے نا, اینگل بیس کے اوپر جو اینگل دینا ہے وہ یہی دینا ہے کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے. تو وہ ہر کام میں کر رہے ہوں گے آپ. رہی بات کیا سر جب یہ کام کر دوں گا تو باقی کے کام بھی تو کرنے اسلام کے, مجھے بتائیں نا وہ کیا ڈیمانڈ ہے اسلام کی, وہ ورلڈ ویو کیا سیٹ ہوا ہے آپ کا
کہ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 9 to 5 کے بعد 6 گھنٹے دینے ہیں, 2 گھنٹے دینے ہیں, 1 گھنٹہ دینا ہے, کس کام کے لیے؟ آگے کیا سوچا ہوا ہے؟ فور سائٹ کیا ہے آپ کی؟ دوراندیشی کیا الارم بجا رہی ہے آپ کو؟ آپ کو اگر وہ کلیئر ہے, میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں, آپ ابھی اے لیول یا او لیول کر رہے ہیں, تو ابھی یو آر ناٹ ریئلی لوکنگ ان ٹو دا فیوچر فار 100 years. بٹ 50s 40s لیٹ 30s کے بندوں نے تو آگے سوچنا ہے. اگر وہ تو اسلام میں نہیں داخل ہوئے کہ جو آگے 50 سال کے مسائل نہیں دیکھ رہے اور اس کی بنا پہ فیلڈ نہیں چوز کر رہے, اس کی بنا پہ لیول آف ایکسلنس کو سیٹ نہیں کر رہے, چاہے جس مرضی فیلڈ میں ہو آپ. اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ آئل کی فیلڈ میں, آپ ویسے مینجمنٹ سائنسز میں, مارکیٹنگ کی فیلڈ میں, سیلز میں, آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وائی آر یو ڈوئنگ آل آف دس؟ تو جتنا نیچے جائے گا بندہ پیسوں کے لیے جا رہا ہوگا, اس کے اندر بھی اصول تجارت کے رکھ رہا ہوگا, اس کا آگے سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو پھر بھی ایک اکائی کے طور پہ اپنے اوپر تو اسلام نافذ کرنا پڑے گا نا, اس کو اصول تو نہیں کرنے پڑیں گے نا, کمپرومائز تو نہیں کر سکتے آپ. سو آئی ہوپ I've covered as much as your brain demanded in this question. جی انوش ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے 5 سیکنڈ رول, 5 سیکنڈ میں نام بدل دوں گا. جی خاتون کی بھائی ہے فاطمہ عتیق. فاطمہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Sir, I have a confusion between what is the relationship between us and specifically shaitan, because مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو اپوزنگ فورس ہے وہ صرف شیطان کو سب سے بڑی فورس کیوں بنایا ہوا ہے؟ لائک جیسے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کو ہم کس بیسس پہ پہنچے ہوئے مانتے ہیں, تو اسی طریقے سے ہم شیطان کو کس بیسس پہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں. اور مجھے ایک بات اور نہیں کلیئر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا نا, مطلب وی ہیو دس فرم بلیو کہ اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ لائک سب پتا ہوتا ہے. تو جب شیطان کا ریئیکشن جو تھا کہ جب انسان بنے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تو پتا ہوگا نا کہ شیطان کیسے ریئیکٹ کرے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب شیطان, ہم یہ بھی تو پرسپیکٹو لے سکتے ہیں ایسے کہ اللہ سمجھ گیا ہوں, سوال سمجھ گیا ہوں. ایک اور بات کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں جو ہے کہا تھا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا امر ہے, تو مجھے پلیز اس کو آپ اگر تھوڑا سا بریف کر دیں تو اٹس بیٹر. جی بتاتا ہوں آپ کو. شیطان کو 1 سیکنڈ کے لیے, شیطان کے آپ کسی بھی شر کو نکال دیں, شیطان تو شر کی جڑ ہے نا, تو آپ بتائیں پھر نیکیاں کیوں کرنے ہیں؟ واٹس دا ویلیو آف گڈ اف ایوری تھنگ از گڈ, ایوری ون از گڈ, ویئر از دا ٹیسٹ؟ ایک انسان کو کیسے نکھارا جیسے قرآن پاک میں ہے, جیسے لائک قرآن پاک میں کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے, تو مطلب دنیا میں دوسرے بھی بہت سارے فتنے ہیں, تو شیطان کو ہی کیوں رکھا گیا؟ مال اور اولاد کیوں فتنہ ہے, یہ بھی تو سوچیں. تھوڑا سا ایک لیئر نیچے آئے نا, کھدائی کریں اپنے ذہن کے اندر اس چیز کی. مال اور اولاد کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ سے؟ سوچیں. ہمارا فوکس, ہمارا ٹائم. Yeah, not just time and focus, but your whole purpose. Okay, purpose ہلاتی ہے نا. So by this central gyroscope پہ تو شیطان یہ سارے کے سارے انفلوئنسز ہینڈل کر لیتا ہے نا آسانی سے. وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے بیویوں کے اور ذہن میں شوہروں کو, اور شوہروں کے ذہن میں بیویوں کے, کہ وہ اور پل کرتے ہیں اپنے ایک طرف ایک دوسرے کو, اور پھر اللہ کی ان کاموں سے دور ہوتا ہے انسان. میں اب جنرل کانسیپٹ دوں گا آپ کو, کیونکہ بیسکلی شیطان از اے جنرل کانسیپٹ نا. اٹس ناٹ کہ آپ کے اوپر کوئی اور شیطان اور میرے اوپر کوئی اور شیطان تو نہیں ہے نا. شیطان آپ نے تو جنرل شیطان کا, ایبسولوٹ ابلیس کا سوال کیا نا. اللہ نے ابلیس کیوں بنایا؟ اللہ کو تو پتا تھا کیا ہونا ہے. ہاں تو اسی لیے بنایا ہے. اللہ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیکھنا تھا, ایکسپیریمنٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کیا ہونا ہے. ٹیسٹ یہ تھا. شیطان کے بننے سے بہت پہلے ٹیسٹ ڈکلیئر ہو گیا ہوا تھا. شیطان تو بعد میں کریٹ ہوا ہے, ٹیسٹ پہلے کریٹ ہوا ہے. شیطان is the best possible way to get you to test you. اور بھی ٹیسٹ ہیں, مگر شیطان is the finest test on us. شیطان ایک بہترین امتحان ہے ہمارے لیے. اس سے بہتر امتحان نہیں ہو سکتا تھا کہ چیز نظر بھی نہ آتی ہو, ہر وقت غالب ہو ہمارے اوپر, ہر موقع کے اوپر انتھک. کوئی ایک انسان کو نامینیشن مل جاتی, انسان سویا ہوتا, پوری دنیا نیک رہتی اس وقت.
شیطان کو وہی والی پاور ملی ہے جو کہ انسانوں کی تمام تر اجتماعی و انفرادی، سیاسی و معاشی و معاشرتی تمام تر معاملات کے اوپر اس کو پہلے ٹرین کرنا ضروری تھا. جو ہو گیا وہ اس کو پھر پاور دی، پھر وہ پاور مل گئی، پھر اس کو قیامت تک کی مہلت دی، وہ بھی مل گئی. اب کہیں جا کے وہ خوبصورتی آئی ہے اس ٹیسٹ کی، جو کہ انسان کی تمام تر حصوں کے اوپر قابو کرنے کی طاقت رکھنے کا ٹیسٹ. اتنا بڑا ٹیسٹ ضروری تھا اتنے بڑے امتحان کے لیے. تو شیطان تو ایک پون ہے اس بڑے ٹیسٹ کا. ٹھیک ہے، سو انڈرسٹینڈ کتنی بڑی چیز ہے انسان، کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کتنے سال، کتنے سینکڑوں سال تک ٹریننگ ہوئی ہے ابلیس کی. کہ اور پورا کا پورا کہانی کے اندر کیا چیز آپ نے پڑھی ہے ابلیس کی، ہم شور مسلمانوں نے پڑھی ہے داستان کہ ابلیس کیا کرتا تھا، کتنی لڑائیاں کی، فرشتوں کو لیڈ کرتا تھا، فرشتوں کو کا لیڈر تھا. بڑی بڑی جنگوں میں فرشتوں کو اس نے جتوایا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک اور بھی پتر پہلے ایک پورا سفیر پورا ہو جانے دو نا، باقی کے لوگ بیٹھے ہوئے نا، 1000 بندہ اس وقت روم میں. نہیں کوئی بات نہیں. تو جب ایک انسان جیسی مخلوق ہم اپنا محاسبہ ہی نہیں کر سکتے، تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ میرے 5 فٹ 8 انچ کے لیے میرا ہزاروں لاکھوں سال کے لیے ایک پوری مخلوق ٹرین ہوئی ہے کیونکہ مجھے ٹیسٹ کرے گی. جی ہاں، میں تو 50 60 70 سال کا بندہ ہوں. جی ہاں، اس کے لیے اتنی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. کیونکہ تیرے 50 سال میں جو معاملات اس کرے میں آنے تھے، وہ ایک اور کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ہر وقت تیرے اوپر نافذ رہ سکے، ہر وقت، اور کس لیئر کے اوپر نافذ رہ سکے. وہ شیطان کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے نفس کو بھی، اپنی اس اسٹرکچر کو بھی سمجھتے ہیں. شیطان کے اینگل سے بھی آپ بہت حد تک انسان کے اسٹرکچر کو سمجھ سکتے ہیں.